إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أو كما قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. وقال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة. سامعین محترم، بھائیو، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب یہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا اور ساتھیوں کا یہ سارا انتظام کرنا سب قبول فرمائے، آمین۔ اور رب العالمین اس کو ہم سب کی دنیا اور آخرت کی ترقی اور کاموں کے سنورنے کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، آج جو گفتگو کروں گا اور اس میں کچھ باتیں، کچھ علماء کی اقوال اور حوالے پیش کروں گا۔ اس سلسلے میں میں شروع سے یہ عرض کر دوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا دل دکھے، یا طعن و تشنیع، یا کم از کم طعن و تشنیع۔ دل تو دکھ ہو گیا، جب حق بات ہوگی اور پیش کی جائے گی تو لوگوں کو تو کڑوی لگے گی۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ طعن و تشنیع، گالی گلوچ، الزام تراشیاں نہیں، بیکار میں۔ مقصد یہی ہے کہ حق دکھا دیا جائے، پیش کر دیا جائے، مانے نہ مانے وہ ان کی مرضی، بھائیوں کی مرضی، ہمارا کام ہے بات پہنچا دینا۔ اس سلسلے میں میں کافی سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں کچھ لوگوں کا ذکر کروں گا تو ان کو، وہ میرے بھائی ہیں اس لیے میں ان کو کہوں گا بڑے بھائی۔ ان کا نام لینے، ان کے جو مسلکی اور مذہبی نام ہے، الحمدللہ عادت ہی رہی کہ کسی کا طعن و تشنیع نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس پہ ثابت قدم رکھے۔ اور دوسرے جو بھائی ہیں ان کا چھوٹا بھائی، چھوٹے بھائی کہوں گا، اور آپ انشاءاللہ اس سے سمجھ جائیے گا، کیونکہ دونوں میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان میں سے بعض ہمارے اساتذہ ہیں،
بعض ہمارے اساتذہ ہیں، میں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے کراچی میں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی اچھے اور قابل انہی حضرات میں سے تھے مولانا تاج الدین صاحب۔ جب بھی میں جاتا ہوں تو میں بکھارا در میں مسجد میں امام ہیں، تو ان سے ملنے، ان کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، جو ہو سکتا ہے ان کی خدمت میں تحفے تحائف جو بھی ہو سکے۔ تو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اساتذہ میں سے ثناء اللہ احمد صدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح بریلوی ازہر سے بھی تعلیم حاصل کی، دیوبندی ازہر سے بھی تعلیم حاصل کی، اہل حدیثوں سے بھی تعلیم حاصل کی، سب سے تعلیم حاصل کی۔ دین کا یہ علم جہاں سے مل جائے انسان کو لینا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ایک استاد میں سے وہ انہی حضرات میں سے ہیں، بلکہ حفظ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، مولانا شریف صاحب کافی بزرگ تھے اس زمانے میں، مولانا محمود قاری محمود صاحب، قاری اسلم، اور اسی طرح جن سے آخر میں حفظ کیا، کافی بارے حفظ کیے جن کے پاس، قاری منیر شاکر صاحب، اس وقت کلفٹن سے قریب ایک بہت بڑی مسجد ہے، اس میں امام ہے، ان کے پاس بھی جاتا رہتا ہوں۔ تو میں کیسے ان لوگوں کو تعارف تشریح کروں گا؟ نہیں، تعارف تشریح اللہ کے فضل و کرم سے عادت ہے، لیکن کیونکہ بات بھی پہنچانی، اسی لیے بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، یہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی ہیں، اخوہ ہے، الدین انما المؤمنون اخوہ، اسی وجہ سے میں تاکہ کسی کو بھی تعارف و تشریح کی زد میں نہ لاؤں اور نہ آئے۔ اب سنیے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ مجھے پکاریں۔ اور حدیثیں آپ نے ابھی سنی ہے، میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بھائیو، جب آپ قرآن پر، حدیث پر، انبیاء کی سیرت، نیک صالحین کی سیرت کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ جتنے بھی موحدین تھے، جتنے بھی اللہ کے نبی تھے، اپنی مشکلوں میں اللہ کو پکارتے تھے، اور ان کے قصے قرآن کی روشنی سے، احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ اور صحیح روایتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سر دست نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ سناتا ہوں، ایک یا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی گئی، آپ کو مارا گیا دین کی اس توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے۔ ابو جہل کا بیٹا آپ کے پاس آتا ہے اور گالی گلوچ کرنے کے بعد آپ کے اوپر تھوکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اتنا کہا کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دیا، صرف اتنا کہا، کسی اور کو نہیں پکارا۔ وہ اپنے باپ کے پاس گیا، باپ نے کہا کیا کہا؟ کہا یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی، پریشان ہو گئے، اور اس نے انتظام یہ کیا، اس نے سفر میں جانا تھا، تجارتی سفر میں، اس نے یہ انتظام کیا کہ جہاں بھی یہ جاتا اس کے ارد گرد اس کے باڈی گارڈ، اس کے سپاہی ساتھی لگا دے اس کی حفاظت کے لیے، اور رات کے ٹائم سوتا تو بہت سارے انتظامات کر دیے جاتے، آگ کا الاؤ جلایا جاتا جہاں خیمے لگے ہوتے، تاکہ کوئی درندہ نہ آئے اس کے پاس۔ ایک رات اسی طرح سو گیا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں۔ حلال کھا کر پکاریے اللہ ضرور سنے گا، عقیدہ صحیح کیجئے اللہ ضرور سنے گا۔ کہیں پڑاؤ ڈالا تھا، سب سو گئے، رات کا ٹائم ہے، کافی رات کے ٹائم ایک شیر آیا،
آ کر لوگوں کو سونگتا ہے، کہیں سے اس کو وہ چیز محسوس نہیں جو وہ تلاش کر رہا ہے۔ پھر پیچھے جاتا ہے اور زور سے چھلانگ لگاتا ہے، کیونکہ اس کو انہوں نے اوپر جگہ پر کہیں سلایا تھا، خود اس کے ارد گرد سو گئے، وہاں چھلانگ لگا کر اس تک پہنچتا ہے اور اس کو دبوچ کر اس کو قتل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ زندہ واپس چلے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے، اپنی خالہ کے یہاں کے سو رہا ہے، غالباً میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا خالہ ہے۔ رات کے ٹائم اٹھ کر کائنات کے امام کے لیے پانی رکھتا ہے، آپ وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ ہے، اس کو نہیں معلوم کہاں کھڑا ہونا چاہیے، امام کے اس طرف کھڑا ہونا چاہیے، سیدھی طرف، وہ الٹی طرف کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو پکڑ کر گردن سے یا اس کے جسم سے یا کان سے پکڑ کے اس کو ادھر لے آتے ہیں۔ نماز پڑھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ رات کے ٹائم اللہم علمہ الکتاب والحکمہ والتأویل، اے اللہ اس کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھا دے۔ پیارے بھائیو، کائنات کا رب اپنے اس نبی کی دعا سنتا ہے، اور پھر وہ بچہ مستقبل میں جا کر اس امت کا بہت بڑا عالم بنتا ہے، مفسر قرآن بنتا ہے، حبر الامہ بنتا ہے، امت کا بڑا عالم۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ کب نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے اور کس بارے میں نازل ہوئی، اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ مجھے علم نہیں ہے تو میں اس کے پاس جا کر علم حاصل کروں۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے گئے، صحابہ کرام سے، بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا۔ ایک مرتبہ گئے ایک صحابی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ نکل نہیں رہے، وہ اپنا قیلولہ کر رہے، یہ بیٹھے ہیں۔ جب وہ قیلولہ سے فارغ ہوئے، باہر آئے، کہا یا ابن عباس، ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کہتے میں آ جاتا، آپ نے اتنی تکلیف کی؟ کہا نہیں، علم کے لیے چلا جاتا ہے، علم کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اتنے بڑے عالم بنے۔ یہ دو میں نے قصے بیان کیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کو پکارا اور رب العالمین نے آپ کی دعا سنی۔ آپ کی سنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کائنات کے امام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ جس کو پکارتے تھے آپ بھی ان کو پکاریں۔ قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، قرآن کی کوئی آیت انسان، کوئی بھی شخص نہیں دکھا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرے علاوہ دوسروں کو بھی پکارو، کہیں پر نہیں۔ احادیث میں بھی آپ کو ایسا کہیں نہیں ملے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے، کیا بات ہے کہ ہمارے بھائی اس طرح کی بہت سارے عقیدے رکھتے ہیں۔ میں ان عقیدوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، صرف اس لیے اللہ جانتا ہے۔ اے اللہ اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو معاف کر دے اور ہمیں ہدایت عطا فرما۔ نیت یہی ہے کہ اے اللہ لوگوں تک بات پہنچے، تان و تشنیع سنیے۔ بڑے بھائی ہمارے جو بڑے حضرات ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑے عزت و احترام کے ساتھ وہ اپنا عقیدہ اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حاجت روائی خلق کے لیے خاص فرما دیا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس اپنی حاجتیں لاتے ہیں۔ یہ الامن والعلا جناب احمد رضا صاحب کی
احمد رضا بریلوی صاحب کی، صفحہ نمبر 29، دار التبلیغ لاہور۔ ایک اور جگہ احمد رضا صاحب لکھتے ہیں، اولیاء سے مدد مانگنا اور انہیں پکارنا، ان کے ساتھ توسل کرنا امر مشروع، شیء مرغوب ہے، مرغوب اور امر مشروع، جس کا انکار نہ کرے گا مگر ہٹ دھرم، یعنی اس کا انکار وہی کرے گا جو ہٹ دھرم ہے ہماری طرف، یا دشمن انصاف ہے، جو انصاف کا دشمن ہے وہی کرے گا اور نہیں کرے گا۔ رسالہ حیات القلوب، حیات المواد، از احمد رضا بریلوی، فتاوی رضویہ، جلد 4، صفحہ نمبر 300۔ ایک جگہ اور لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت صاحب کہ انبیاء و مرسلین، اولیاء، علماء صالحین سے ان کے وصال کے بعد بھی استعانت، یعنی مرنے کے بعد بھی استعانت اور استمداد جائز ہے۔ یہ آپ قانون سن رہے ہیں، قاعدے سن رہے ہیں، کلیے سن رہے ہیں، ان کے عقیدے سن رہے ہیں۔ اولیاء بعد انتقال بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں، یہ بھی رسالہ حیات المواد۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، حضور ہی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر مصیبت میں کام آتے ہیں، حضور علیہ السلام ہی بہترین عطا کرنے والے، عاجزی و تذلل کے ساتھ حضور کو ندا کرو، تعلیم دے رہے کہ لوگوں کو پکارو، حضور ہی ہر بلا سے پناہ، ہر بلا سے پناہ ہے، یعنی وہی ایسی ذات ہے کہ جن سے پناہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام حاجت روا ہے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا، مشکل کشا، دافع بلا ماننے میں کس کو تحمل ہو سکتا ہے؟ وہ تو جبریل علیہ السلام بھی حاجت روا ہے۔ ملفوظات بڑی مشہور کتاب ہے، صفحہ نمبر 99۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ سید حضرت علی ایسے ہم تو کہتے ہیں سیدنا علی کی کتاب میں اس طرح لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خدائی صفات کے حامل ہیں۔ جناب بریلوی عربی اشعار سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ناد، یہ ایک قسم کا امر ہے، ناد علیاً مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب، تم سیدنا علی کو پکارو، مظہر عجائب ہیں تو انہیں مددگار پائے گا مصیبتوں میں، اور کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی، کہ سب پریشانیاں و غم اب دور ہو جائیں گے تیری ولایت سے اے علی اے علی۔ اس کے بعد سیدنا علی کے بعد سے یہ اس کے حوالہ دے دوں، الامن والعلا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی رنج و غم میں مجھے مدد مانگے، ان کی طرف سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسا کہا ہے، جو کوئی بھی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے اس کا رنج و غم دور ہوگا، جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے۔ اب بتائیے اتنے بڑے عالم ہو کر وہ کبھی ایسا نہیں کہہ سکے، ان کی کتاب موجود ہے، ان کی کتاب بڑی زبردست، وہ جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے وہ شدت رفع ہوگی، اور جو کسی حاجت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے اس کی حاجت پوری ہوگی۔ برکات الاستمداد اور رسالہ رضویہ، اگر میں صفحے وغیرہ بیان کر رہا ہوں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، اور جاء الحق صفحہ نمبر اس کا 200۔ بھائیو اسی طرح ایک نماز بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے
ایک نماز ہے، اس کا نام صلاۃ غوثیہ، صلاۃ غوثیہ، جس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھے اور 11 بار درود پڑھے، پھر بغداد کی طرف جہاں حضرت کی قبر ہے جیلانی صاحب کی، جانب شمالی 11 قدم چلے، پھر ہر قدم میرا نام لے کر اپنی حاجت عرض کرے اور یہ شعر پڑھے۔ شعر کیا ہے؟ اَيُدْرِكُنِي ضَيْمٌ وَأَنْتَ ذَخِيرَتِي وَأُظْلَمُ فِي الدُّنْيَا وَأَنْتَ نَصِيرِي، کہ کیا مجھ پر کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے جبکہ آپ میرے لیے باعث حوصلہ ہو، اور کیا مجھ پر دنیا میں ظلم ہو سکتا ہے کہ جبکہ آپ میرے مددگار ہیں۔ جاء الحق از مفتی بریلوی احمد یار صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے جاء الحق صفحہ نمبر 200۔ بھائیو جب یہ چیزیں پڑھیں گے اپنے علماء سے جن کا وہ احترام کرتے ہیں تو پھر دن رات یہی کریں گے، قبر والوں کو بھی پکاریں گے، غوث پاک کو پکاریں گے، نبیوں کو پکاریں گے، اللہ کو نہیں پکاریں گے۔ خود اعلیٰ حضرت صاحب سنی، اس کو بیان کرنے کے بعد جناب احمد یار گجراتی لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ بزرگوں سے بعد وفات مدد مانگنا جائز اور فائدہ مند ہے، اور جناب اعلیٰ حضرت صاحب اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یا ذل الہ شیخ عبد القادر شیئا للہ شیخ عبد القادر، یعنی اے اللہ کے سائے شیخ عبد القادر، اللہ کے لیے کچھ دے دیجیے، کچھ دے دیجیے، ان سے مانگ رہے ہیں۔ اے ذل الہ شیخ عبد القادر، اے بندہ پناہ شیخ عبد القادر، محتاج و گدائم تو ذو تاج و کریم شیئا للہ شیخ عبد القادر۔ اسی طرح ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا، ایک مرتبہ میں نے ایک دوسرے ولی حضرت محبوب الہی سے مدد مانگنی چاہی، مگر میرے زبان سے ان کا نام ہی نہ نکلا بلکہ زبان سے یا غوث ہی نکلا۔ ملفوظات صفحہ نمبر 307۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں سیدی محمد حنفی بھی مشکلات دور کرنے والے ہیں، یا اللہ کے ساتھ جو بھی مدد کرنے والے ہیں لوگوں کے، ان کے نام ذکر کیے، اب پھر کہہ رہے ہیں محمد حنفی بھی مشکلات دور کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد قصہ لکھتے ہیں سیدی محمد شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے حجرہ خلوت میں وضو فرما رہے تھے، ناگہاں ایک کھڑاؤں ہوا پر پھینکی، وضو کرتے کرتے کھڑاؤں اٹھا کر ہوا پر پھینک دی، حالانکہ حجرے میں کوئی راہ اس کے ہوا پر جانے کی نہ تھی، کوئی راستہ نہیں تھا کہ کھڑاؤں وہاں سے نکل کے چلی جائے۔ دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا فرمائی کہ اسے اپنے پاس رہنے دو جب تک وہ پہلی واپس آ جائے۔ ایک مدت کے بعد ملک شام سے ہندوستان سے یہ ٹرانسفر ہوا اور ملک شام سے وہاں پہنچ گیا، ایک شخص وہ کھڑاؤں ہدایہ ایک تحفہ تحائف لے کر حاصل ہوا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے، جب چور میرے سینے پر مجھے ذبح کرنے کے لیے بیٹھا، میں نے اپنے دل میں کہا یا سیدی محمد، مومن ہوتا تو مسلمان ہوتا تو اس کی عادت کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ مدد، لیکن یہ کہتے ہیں یا سیدی محمد حنفی، اسی وقت وہ کھڑا ہو اتنی تیزی سے وہ ادھر سے چلی ہوگی اللہ اکبر راکٹ کی طرح، ابھی تو پکارا ہی تھا کہ یہ کہاں، تو انہوں نے سن بھی لیا، ان کو علم غیب بھی پتا ہو گئی بات اور سن بھی لیا، اور وہیں سے مدد جو کی، تو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا اسی وقت، یہ الفاظ ہیں، اسی وقت یہ کھڑاؤں غیب سے آ کر اس کی سینے میں لگی، وہ غش کھا کر الٹا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زبردست مدد کی غیر اللہ کی طرف سے۔ یہ انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ کہنے کے حق میں ایک کتاب لکھی ہے، اور رسائل رضویہ جلد اول صفحہ نمبر 180 مطبوعہ کراچی۔ تو یہ آپ نے واقعہ سنا۔ اسی طرح جناب احمد رضا بریلوی صاحب عزت کے ساتھ محمد بن فرخل سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے میں ان میں سے ہوں جو اپنی قبور میں تصرف فرماتے ہیں، جیسے کوئی حاجت، جسے کوئی حاجت ہو تو وہ میرے پاس میرے چہرے کے سامنے حاضر ہو کر
مجھ سے اپنی حاجت کہے میں روا فرما دوں گا۔ انوار الاتباع سیدی بدوی یہی مقولہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ان کا، انہوں نے کہا مجھ میں اور تم میں یہ بات، یہ ہاتھ بھر مٹی، اگر میں قبر میں ہوں تو یہ ہاتھ بھر مٹی حائل ہے، اور جس مرد کو اتنی مٹی اپنے اصحاب سے یعنی اپنے ساتھیوں سے حجاب میں کر دے تو مرد ہی کاہے کا ہے؟ نہیں سمجھے؟ قبر میں آ کے پھر میں اگر تم سے بات نہ کر سکوں اور تمہاری بات نہ سن سکوں تو پھر مرد ہی کیا ہوں؟ یہ ہے انوار الاتباع صفحہ نمبر 181۔ تو بھائیو، ایک طرف تو یہ ہمارے بھائی، بڑے بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف قرآن سنو، قرآن سنو، اب نہیں بھی سنا، اب قرآن سنو۔ قرآن پاک کی پہلی سورت ترتیب کے لحاظ سے جو قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ سنیے آیت۔ مومن پڑھتا ہے، مسلمان آپ بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، آپ بھی ذرا غور کیجئے بھائیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، خاص تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ مومن کا عقیدہ ہے، اللہ ہی سے مدد چاہتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرکین کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے اور ان کو ڈانٹتے ہیں اور فرماتے ہیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے، تم انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے سوا شریک خدائی سمجھ رہے ہو، وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اب بتائیے ہم ان لوگوں کی مانیں کہ رب کی مانیں؟ رب کہہ رہا ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ اے اللہ ہم تیری مانتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنے ماننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے مددگار ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے۔ آیت سورۃ سبا آیت نمبر 22۔ آئیے ایک اور آیت سنتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ۔ اپنی بہت ساری کاریگری اور صنعت ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے تمہارا رب، اس کے لیے بادشاہت ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 13 اور 14۔ جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ کلام ہے جو کائنات کی سب سے سچی کتاب ہے، اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت، یورپ اور امریکہ اور روس اور امریکہ، شمال اور مغرب، شمال جنوب مغرب مشرق مل کر اس قرآن پاک کی ایک آیت کو نہیں بدل سکتے، آج تک نہیں بدل سکتے۔ یہ اس کی آیتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کھجور کے چھلکے جو اوپر چھلکا ہے اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ جتنے بھی ہیں، جن کو بھی تم پکارتے ہو، نبی، ولی، پیر، فقیر، جن کو بھی پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، تدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جبریل کو پکارتے ہو، وہ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ پھر فرمایا، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سنیں گے بھی نہیں، اور اگر سن بھی لے تو تمہارا کہا نہ کر سکیں گے۔
جو یعنی تو طلب کر رہے ہیں وہ پورا نہیں کر سکیں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کرنے سے ممکن ہوں گے، اور تم کو اللہ خبیر کا ساتھ کوئی بتانے والا نہیں ہوگا۔ مثل خبیر، اللہ جو بہت زیادہ خبر رکھنے والا، وہ تم کو یہ باتیں بتا رہا ہے۔ ایک اور آیت سنو، یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے، سورۃ فاطر کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا۔ کیا فرمایا کہ کہہ دیجئے تم اپنے اللہ کے شریکوں کے حال پر تم نے نظر کی ہے، کبھی غور کیا ہے؟ تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا، دکھاؤ مجھے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ جن کو تم پکارتے ذرا انہوں نے کچھ پیدا کیا تو دکھاؤ زمین میں، یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمان میں، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، مثلا قرآن جیسی کوئی کتاب دی ہوگی جس میں اس طرح کی آیتیں ہوں کہ غیر اللہ کو پکارو، کوئی ہے ایسی کتاب جو یہ دلیل ہے ان کے پاس؟ بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ظالم لوگ یہ دھوکے کا وعدہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، جیسے کہہ رہے ہیں نا مجھے پکاریں گے تو میں ایسا کر دوں گا، قبر سے اس کی مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب دھوکے کی باتیں کر رہے ہیں دوسرے سے۔ اور سنیے والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ والذین تدعون من دونه، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آج لوگ یا محمد کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں۔ بھائیو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم صحیح حدیث میں آیا جان کنی کے عالم میں آپ کی گود میں ہے اور اس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے، سانس کھڑ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا بچہ ہے، پیارا بچہ ہے، اور ابھی چھوٹا چھوٹا تھا، چلنا شروع ہوا تھا، ابھی بہت پیارا تھا، باقی سب فوت ہو گئے تھے بچے، یہی آخر میں پیدا ہوا۔ آپ بتائیے کتنا پیار ہوگا آپ کو؟ بھائیو سوچو ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ رونے لگے، اور پھر فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبُّنَا، ہم اے ابراہیم تیری جدائی میں بڑے غمزدہ ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مگر وہی بات جس میں میرا رب راضی ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اپنے بچے کو موت کے منہ میں جانے سے نہیں بچا سکے تو تمہاری اور کیا مدد کرے گا؟ کیا مدد کرے؟ آیتیں انشاءاللہ آپ آگے سنیں گے، اور بھی بہت ساری آیتیں۔ یہ تو تھا ہمارے بڑے بھائیوں کا تھوڑا سا آپ نے عقیدہ سنا۔ اب آئیے ہمارے چھوٹے بھائی بڑے محترم ہیں، اور ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، کبھی یہ نہ سمجھے کہ سب ایسے ہیں، نہیں، ان میں بھی بڑے بڑے توحیدی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، بڑے بڑے توحید کے ماننے والے اور بڑے توحید کے داعی ان میں بھی ہیں۔ اور آپ کے لیے شاید یہ نئی بات ہوگی، مولانا عبد المجید ندیم انہی میں سے ہیں، آپ یوٹیوب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ابھی زندہ ہیں، اور ہم جب طالب علم ہوتے چھوٹے بڑی پیاری تقریر کرتے تھے، بڑی پیاری آواز، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے اور توحید بیان کرتے تھے۔ مولانا غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہی میں سے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے توحید بیان کرتے تھے، قبر کی پوجا سے لوگوں کو منع کرتے تھے، غیر اللہ کی پوجا سے منع کرتے تھے، توحید اللہ نے ان کو سمجھ دے دی تھی۔ اسی لیے بعض لوگوں نے ان کو کہتے ہیں یہ مماتی، یعنی جتنے بھی مردے ہیں ان کو مردہ قبر میں مردہ سمجھتے ہیں۔ تو دو گروپ بن گئے ان میں سے، ایک حیاتی ایک مماتی۔
ہاں تو یہ نہ سمجھے کہ سب ایسے، بہت ان میں سے اچھے بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور قرآن حدیث کے ماننے والے بنتے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرا مقصد یہی ہے کہ بھائیوں کو دکھا دوں، کسی کو طعن و تشریح کرنا یا گالی دینا یا فتوے لگانا نہیں۔ میں نے بھائیوں معذرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں نے جب ناچیز دیکھتا تھا تو کچھ علماء کے انداز سخت نظر آتا ہے، بات بڑی اچھی کرتے، دلیل بڑی اچھی دیتے، لیکن وہ کہتے اب وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، اب یہ ہو رہا ہوگا، اور اس کو کچھ سنا دیتے تھے، کچھ برا بھلا کہہ دیتے تھے۔ میں بڑا پریشان ہوتا تھا، میں نے کہا بات بڑی اچھی کی ہے، لیکن اب یہ جو بات کر دی ہے سننے والا نہیں سنے گا، وہ چھوڑ دے گا۔ یہی ہوتا تھا، وہ کہے گا یہ گالی دیتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا تھا اللہ مجھے توفیق دے تو میں یہ کوشش کروں گا یہ باتیں، یہی دلائل دوں گا، لیکن گالی گلوچ کے بغیر، سختی کے بغیر، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اور بھائی نرمی ہی اختیار کرنی چاہیے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں۔ اب دیکھیے نا، دیکھیے سیدنا موسیٰ کتنے سخت، کتنے زبردست ہے، ایک تھپڑ مارا تو آنکھ نکال دی، ایک گھوسا مارا فقضى علیہ، آدمی کو مار دیا، اتنے سخت۔ اب وہ جا رہے ہیں کس کے پاس؟ بہت بڑے کافر کے پاس، اس کائنات کے بہت بڑا کافر فرعون، بڑے قتل کیے، یقتلون ابناءهم ویستحیون نساءهم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، اتنا بڑا قاتل، بچہ پیدا ہوا لڑکا ہے قتل کر دیا، یا اللہ اتنا زبردست قاتل، اس ظالم، اور کہتا انا ربکم الاعلی، ربوبیت کا دعویٰ بھی کیا، میں تمہارا رب ہوں اعلیٰ، سب سے بڑا۔ یہ اتنا ظالم اور کافر اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، کیا کہتے ہیں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ، اے ہارون، نرمی سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا۔ اور ہمارا اسلام ہمیں قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، اور کہتا ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنہ، اچھی بات، اچھے طریقے سے دعوت دو۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی یہی کروں، پیار سے، اخلاق سے باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی۔ تو آئیے، ہمارا کام ہے دکھا دینا، جس کے نصیب میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا۔ تو سنیے، اور اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو ہدایت دے کہ شرک نہ کریں۔ بھائیو شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اگر کوئی نبی بھی کر لے، نبی بھی کر لے، نبی، اور وہ اسی حالت میں مر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کے اعمال بھی بیکار چلے جائیں گے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ سورۃ زمر۔ تو ایک احسن گیلانی مناظر اسلام کے نام سے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم ممکن نہیں ہیں۔ یہ چھوٹے بھائیوں سمجھتے ہیں، بظاہر کہیں گے نہیں ایک اللہ کو پکارنا چاہیے، ایک اللہ یہ، اور ہم ایسے کرتے ہیں، لیکن یہ عام لوگ بیچارے، ان کو معلوم نہیں، وہ فطرت پر ہیں، وہ اللہ کی قسم قرآن و سنت پر ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ جو ان کے تھوڑے پڑھے لکھے، تھوڑی جن کو معلومات، اب وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، بس بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم ممکن نہیں ہیں۔ ارواح طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی امداد کا کام قدرت اگر لے تو قرآن کی کس آیت سے یا حدیث سے اس کی تردید ہوتی؟ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں قرآن میں بھی رد نہیں ہے، حدیث میں بھی اس کا رد نہیں ہے، مطلب اس کا ثبوت ہے، شرک کا ثبوت۔ حاشیہ سوانح قاسمی، جلد 1 صفحہ نمبر 332 332۔ اور بھائیوں ان کے بھی کچھ اشعار تھے، ایک دو سنا دیتا ہوں بڑے بھائیوں کے،
کہتے ہیں کہ خلق کے حاجت روا احمد رضا ہے میرا مشکل کشا احمد رضا. کون دیتا ہے مجھ کو کس نے دیا؟ جو دیا تو نے دیا احمد رضا. دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا ہاں مدد فرما شاہ احمد رضا. حشر میں جب ہو قیامت کی تبش اپنے دامن میں چھپا احمد رضا. سارا احمد رضا سوالنا اللہ یاد ہی نہیں. جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے جام کوثر کا پلا احمد رضا. قبر و نشر و حشر میں تو ساتھ دے وہ میرا مشکل کشا احمد رضا. ہمارا مشکل کشا کون؟ اللہ. اللہ ہی. یہ نہ بھولو سبق. ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو ہمارا مشکل کشا کون؟ اللہ ہی. اللہ بھی نہیں. ہمارا داتا کون؟ اللہ ہی. صرف اللہ اور کوئی نہیں. پھر کہتے ہیں تو ہے داتا اور میں منگتا تیرا میں تیرا ہوں تو میرا احمد رضا. نور محمد اعظمی صفحہ نمبر 47-48. اب چھوٹے بھائیوں سے بھی سن لیجیے شعر. سنا نا آپ نے بڑے بھائیوں کی تو چھوٹے حضرات سے بھی سنے نا ان کا کیا قصور ہے. سنیے حاجی امداد اللہ صاحب بڑے ہیں بہت بڑے ہیں. اپنے پیر نور محمد صاحب کے بارے میں کہتے ہیں حاجی امداد اللہ مکی وہ اپنے پیر نور محمد صاحب کے بارے میں کہتے ہیں تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا ہند میں ہو نائب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تم مددگار مدد امداد کر پھر خوف کیا عشق کی پر سن کر بات کاپتے ہیں دست تو پا اے شہر نور محمد. وقت ہے امداد کا وقت ہے اس کا امداد کا. اب امداد کیجئے. آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا آپ کا دامن پکڑ کے یہ کہوں گا برملا اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا. قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے بھی اس کا دامن پکڑے گا اور کہے گا میری مدد کیجیے. بات سمجھ میں آئی؟ سنا ہے کچھ شعر وغیرہ چھوٹے بھائیوں سے. اسی طرح قاسم نانوتوی صاحب مولانا قاسم رحمت نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ ہم سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. ان کو جو بھی ہیں غلطی سب کو معاف کر دے. غفور الرحیم اللہ سے دعا کرتے ہیں باقی اس کی مرضی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ معاف فرمائے سارے مومن. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. کہتے ہیں کیا مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بکس کا کوئی حامی کار. یعنی آپ کے علاوہ میرا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے. یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب فرما رہے ہیں. اللہ اکبر بھائیو. آئیے اب اس کے مقابلے میں آپ کے سامنے قرآن کی کچھ آیتیں سناتا ہوں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا جو میں نے شروع میں آیت پڑھی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے. سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. سورۃ مؤمن آیت نمبر 60. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ. دعا ہی عبادت ہے اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. الدعاء هو العبادہ. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گر گرا کر، چپکے چپکے. واقعی اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں. ایک جگہ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کی ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ کہ پکارنا اسی کا ہے، اس کو پکارنا حق ہے، اللہ کو پکارنا حق ہے. کیا مطلب؟ کسی اور کو پکارنا اللہ کے حق میں ڈاکا ہے، جائز نہیں. والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اللہ اکبر. بھائیو اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھاتا ہے کہ جو بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، قبر والے کو، نبی کو، جبریل کو، چاند سورج ستاروں کو، بتوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں، وہ ان کی پکار کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا ہوئے اس کے منہ میں، یعنی پانی سے کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، وما هو ببالغ یہ پانی اس کے منہ میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے، سب بیکار ہے. جس کو بھی پکارتے ہیں جیسے پانی پیاسے کے منہ میں خود آ نہیں سکتا، اسی طرح ان کی یہ پکاریں وہ سن نہیں سکتے اور اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہو سکتا بلکہ نقصان ہی ہوگا. اللہ اکبر. ایک جگہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، بڑی پیاری مثال ہے سمجھانے کے لیے. سورۃ حج ہے آخر میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے لوگو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، غور سے سنو. جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے اگر یہ سب جمع ہو جائے. اب بتائیے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا میں لوگ کن کو پکار رہے ہیں؟ کوئی ابراہیم کو، کوئی بابا آدم کو، کوئی خضر کو، کوئی موسیٰ کو، عیسیٰ کو، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی اور ولیوں کو، پیروں کو ہے، سب کو. جتنے بھی، کوئی داتا صاحب کو، کوئی نظامی صاحب کو، ساری دنیا میں لوگ پکار ہی رہے ہیں نا. جن کو بھی تم پکار رہے ہو اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، پیدا نہیں کر سکتے. آیت نمبر 73. پھر اللہ فرماتے ہیں اگر یہ مکھی جس کو بنانے کے لیے ان کی میٹنگ اور اجتماع ہو، ان کی کانفرنس ہو، چلو اللہ نے کہا چلو مکھی بنائیے، چلو ڈاکٹر صاحب تم پر بناؤ، میں ٹانگ بناتا ہوں، تم آنکھیں بناؤ، فیکٹریاں لگا دیں، سب کچھ کر دیں. بھائیو یہ سب مل کر مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی آ کر جو اللہ نے بنائی ہے وہ آ کر ان کے سامنے سے مٹھائی کا دانہ کوئی بھی چیز اٹھا کر اگر لے کے چلی جائے تو اس کے منہ سے چھڑا بھی نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب. جس کو پکار رہے ہیں اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ سب بھی کمزور ہیں، دونوں کمزور ہیں، دونوں کمزور ہیں. بھائیو کبھی سوچتا ہوں یا اللہ کیا بات ہے، قرآن کی واضح آیت ہے، حدیث واضح ہے، لیکن پھر بھی قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے. فتنہ ہے، فتنہ ہے. آج آپ دیکھیے سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، لوگ دنیا والے ان کے پاس حق نہیں ہے نا، ان عیسائیوں کے پاس یہودیوں کے پاس حق نہیں ہے. ثابت قرآن ان کی کتابیں ثابت نہیں، سالم نہیں، مٹ چکی ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن تم تو بھائی قرآن بھی صحیح سالم ہے، نبی کی احادیث بھی صحیح سالم، پھر گمراہ ہو جاؤ تو کل قیامت کے دن کیا جواب؟ اب دیکھو وہ لوگ اتنی ترقی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں، دل تو بدلتے تھے نا، دل کا سنا آپ نے، اب امریکہ کے اندر 9 آدمی اس وقت تجربے میں لگے ہوئے ہیں کہ انسان اگر کسی حالت پہ مرنے کے قریب ہو جائے، جس کا جسم اس کا صحیح ہے، اس کا سر خراب ہو گیا، تو کوئی دوسرا آدمی جو مرنے کے قریب ہے، جسم اس کا خراب، اس کا سر لا کے یہاں لگائیں گے، اور اس پہ تجربے شروع ہو چکے ہیں۔ اور وہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ اگر اس انسانی جسم کو بہت زیادہ ٹھنڈک میں رکھ دیا جائے، اس کے اندر رکھ کر کتنے عرصے تک، بعد میں اور اس کے سر الگ کر دیا جائے، پھر اس کو دوبارہ ہیٹ دی جائے، تو اس کے اندر سے تو اتنے عرصے میں رکھنے کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں وہ جراثیم وہ ختم ہو جائیں گی۔ پہلی بات یہ وہ تجربہ کر رہے ہیں، کہاں کہاں وہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، نیچے ایٹم کو پھاڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ پانی سے کہتے ہیں کہ H2O ہے تو یہ ہائیڈروجن بھی بم بناتے ہیں، ابھی کہتے ہیں کہ پیٹرول کی ضرورت نہیں، اسی سے بھی ہم بنائیں گے، ہاں پیٹرول بنا لیں گے، یعنی طاقت ایسے ہائیڈروجن بنائیں گے، گاڑیاں چلیں گی، ایندھن بنے گے، اور ہم ابھی تک اسی میں الجھے میں کہ نبی نور تھے کہ نہیں تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے، قرآن تمہارے پاس ہے، حدیث تمہارے پاس ہے، اللہ کے لیے بھائیو جاگو جاگو، جہالت کی باتوں کو چھوڑو۔ یہ ساری باتیں تو کفار مکہ کی تھی، کفار مکہ کی تھی، ابھی انشاءاللہ مثالیں سنیں گے۔ آپ سنیے، زبردست آیت، اللہ اکبر، انشاءاللہ کیونکہ یہ آیت آگے آئی تھی اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ یہ آیت سورہ احقاف کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے۔ اس سے کیا پتا چلا بھائی حضرات، آپ اہل علم ہیں، اہل خرد ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس آیت سے کیا پتا چل رہا ہے کہ ایسا شخص، یہی پتا چل رہا ہے نا کہ وہ سب سے بڑا گمراہ ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے۔ یہی سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا۔ حاصل معنی یہ ہوا کہ جو دوسروں کو پکارتا ہے وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اپنے بیٹے سے، اور اس کو نصیحت کرتے ہیں۔ آج باپوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کے ان محفلوں میں لائیں، قرآن حدیث کی باتیں بتائیں، نماز کی تلقین کریں، جیسے انہوں نے کہا اپنے بچے سے، اے بنیا نماز قائم کر، اور پھر کیا کہا ان لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے ایک نہ شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ بھائیو، اب آپ کے سامنے آپ نے اتنی آیتیں سنی، قرآن سنا، مومن کے دل کو تو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، چین حاصل ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام سنتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب آئیے کچھ اور باتیں چھوٹے بھائیوں، مولانا اشرف علی تھانوی، مولوی نظام الدین صاحب کرانوی سے، وہ مولوی عبداللہ براقی سے روایت کرتے ہیں، ایک نہایت ہی معتبر شخص ولایتی بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو کہ بقیت السلف، حجت الخلف، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، شیخ الکل فی الکل، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب چشتی صابری تھانوی،
یہ سب یہ ان کے القاب ہیں، یہ جو سن رہے ہیں نا بقیت السلف سے لے کر. ثم مکی سلمہ سے بیت تھا، ایک آدمی ان کا بیت شدہ تھا، حج کعبہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، وہ آدمی بیت شدہ تھے. بمبئی سے آگ بوٹ یعنی اسٹیمر یا کشتی لانچ اس میں سوار ہوئے اور وہ چلتے چلتے کہیں ٹکرا گئی کسی چٹان سے یا کسی چیز سے، پہاڑ سے، سمندر کے نیچے ہوتے ہیں نا، قریب تھا کہ چکر کھا کے غرق ہو جائے یا دوبارہ ٹکر کھا کر پاش پاش ہو جائے. انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا وہ جو بیت شدہ آدمی تھے نا، انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو کسی مایوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیر روشن ضمیر کی طرف خیال کیا. مومن ہوتا ہے تو اللہ کی طرف خیال جاتا ہے. اس موحد وہ تو کہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، لیکن پکا موحد ہو تو اس کا خیال اللہ کی طرف جاتا ہے. یہ زیادہ صحیح ہے. پکا موحد ہو تو اس کا خیال اللہ کی طرف جاتا ہے، لیکن ان کا خیال فوراً پیر کی طرف، روشن ضمیر کی طرف خیال کیا اور عرض کیا کہ اس وقت سے زیادہ کون سا وقت امداد کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر کارساز مطلق ہے. اس وقت ان کا آگ بوٹ غرق سے نکل گیا، کشتی اوپر آ گئی، کشتی اوپر آ گئی اور تمام لوگوں کو نجات ملی. ادھر تو ایک قصہ پیش آیا، ادھر اگلے روز مخدوم جہاں اپنے خادم سے بولے، امداد اللہ صاحب بولے ذرا میری کمر تو دباؤ، نہایت درد کرتی ہے. خادم نے کمر دباتے ہوئے پیراہن قمیص مبارک جو اٹھایا تو دیکھا کہ چھلی چھلی ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال اتر گئی ہے. پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، کمر کیوں چھلی؟ فرمایا کچھ نہیں. پھر پوچھا، آپ خاموش رہے. تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا، حضرت یہ کہیں رگڑ لگی ہے؟ تو آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے تھے، یعنی آپ تو کہیں گئی بھی نہیں، رگڑ کہاں سے لگ گئی؟ خادم تو ساتھ ہوتا ہے. اب وہ پول کھول رہا ہے، پوچھ رہا ہے اچھی طرح. فرمایا ایک آگ بوٹ یا اسٹیمر ڈوبتا جا رہا تھا، ڈوبا جاتا تھا، اس میں تمہارا دینی اور سلسلے کا بھائی تھا، بیت شدہ بھائی تھا، اس کی گریہ زاری نے مجھے بے چین کر دیا. یا اللہ، وہ بحر عرب میں گریہ زاری کر رہا، یہ ہندوستان میں بیٹھے سن رہے. سمیع بصیر. ایک تو اللہ سمیع بصیر ہے نا، فکر مت کرو، بہت سارے اور بھی سمیع بصیر ہیں. نعوذ باللہ. اس کی گریہ زاری نے مجھے بے چین کر دیا، آگ بوٹ کو کمر کا سہارا دے کر اوپر اٹھا دیا. اللہ اکبر. جب آگے چلا اور بندگان خدا کو نجات ملی، اسی وقت چھل گئی ہوگی اور اس وجہ سے درد ہے، مگر اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا. کرامات امدادیہ صفحہ نمبر 36 یاد کرو. اللہ اکبر. یہ جو میں نقل کر رہا ہوں مولانا طالب الرحمن صاحب، یہ حوالے انہوں نے نقل کیے ہیں اپنی کتاب میں، جو توصیف الرحمن صاحب کے بڑے بھائی ہیں، پروفیسر ہیں وہ اور بڑے مناظر اسلام ہیں، انہوں نے نقل کی. آگے سنیے. ایک طالب علم قدرت علی ساکن اندری ملک پنجاب مرید و خادم حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر تھا. اس نے بیان کیا کہ بے شک فلاں وقت میں بھی حاضر تھا، جب یہ واقعہ ہوا میں بھی تھا. ایک اور گواہی. حاجی صاحب حجرے سے باہر تشریف لائے اور اپنی لنگی بھیگی ہوئی مجھ کو دی. اسلم صاحب سمجھے نا، لنگی بھیگی ہوئی مجھے دی اور فرمایا کہ اس کو کنویں کے پانی سے دھو کر صاف کر دو. اس لنگی کو جب سونگا تو اس میں دریائے شور کی بو اور چکنا پن، یعنی کھارا پانی تھا، چکنائی بھی تھی. اس کے بعد حضرت حافظ ایک اور صاحب بھی تھے، وہ بھی اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور اپنی لنگی دی. اس میں بھی اثر دریا کا معلوم ہوتا تھا. کرامات امدادیہ صفحہ نمبر 14. اب آپ سنیے بھائی، یہ تو واقعہ سنا آپ نے، مولانا اشرف علی تھانوی وہ بیان کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ بیان کر رہے ہیں، امداد اللہ صاحب کے قصہ بیان کر رہے ہیں. اب
قرآن سے سنتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہاں اس موقع پر اللہ معاف کرے یہ حضرات اپنے اس شرک میں مکہ والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، مکہ والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، آگے نکل گئے۔ اور یہ من گھڑت قصہ ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب کو حاجت روا مشکل کشا عالم الغیب اور حاضر ناظر ثابت کیا گیا اس میں، حالانکہ قرآن کی ساری باتیں قرآن کے خلاف ہیں۔ اور مرید صاحب کو گمراہی میں مشرکین مکہ سے بھی آگے چلے گئے۔ کیوں کہ مشرکین مکہ جب کشتی میں سوار ہوتے تھے طوفان آ جاتا تھا تو وہ قرآن کہہ رہا ان کے بارے میں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب ان کو پتہ چل جاتا کہ اب ہم گر گئے ہیں اور اب ڈوبے اور کوئی نہیں بچا سکے گا، تو صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ وہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے تو اللہ کو خالص پکارتے تھے۔ اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں تو یہ بھاگتے ہیں۔ مسلمان یہ کہ نبی نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو کہیں بھی ہو۔ اچھا یہ بھاگتے ہیں، کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو کشتی کہیں نہ پھنس جاتی ہے سمندر میں طوفان میں۔ کشتی کا ناخدا جو بیٹھا اس کا ملاح وہ کہتا ہے لوگو اب اللہ کو پکارو۔ وہ حیران ہوتے ہیں، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، ایک اللہ کو پکارو، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کو پکارو۔ مشکل میں جو کام آ سکتا ہے آسانی میں کیوں نہیں کام آئے گا؟ دل میں نیت کر لی اے اللہ اگر تو مجھے اس مشکل سے نجات دے گا تو میں اپنا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو پکاروں گا بس۔ تو بھائیوں یہ تو مشرکین کا حال تھا۔ ملح کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ مشکل میں اللہ کام آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جب بھی کوئی مشکل پکڑ آتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ علی مولا مشکل کشا، یا علی مدد۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام آیت نمبر 63-64 فرمایا قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ اے نبی ان سے پوچھئے کہ تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسی اللہ کو گر گرا کر اور آہستہ پکارتے ہو۔ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں وہ اللہ کو گر گرا کر آہستہ پکارتے ہیں۔ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات تو دے دے اے اللہ تو ہم ضرور شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، پھر ناگاہا تم شرک کرنے لگ جاتے ہیں، پھر آ کر اپنا وعدہ بھول جاتے ہیں۔ مشرک ہے نا تو پھر شرک شروع کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اغیر اللہ تدعون ان کنتم ایاہ تعبدون۔ جب یہ سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم اپنے سچے میں ہو نہیں، بلکہ تم خالص اللہ کو پکارتے ہو، تم خالص اللہ کو پکارتے ہو۔ لیکن ہمارے یہاں مشکل میں بھی کس کو؟ امداد اللہ صاحب کو پکار رہے ہیں، تو کوئی جناب جیلانی صاحب کو پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار کو سنتا ہے جس وقت وہ اسے پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے پھر خود ہی جواب دیتا ہے أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ سورۃ نمل آیت نمبر 62۔ پھر اللہ خود جواب دیتے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرنے والے ہو۔
اللہ اکبر بھائیو، آج ایک کتاب اٹھائی میں نے، اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی تھوڑی کر کے یہ تیاری کر رہا تھا، اللہ قبول فرمائے، تو ایک کتاب اٹھائی، میں نے کہا چلو اس میں کچھ مل جائے مجھے۔ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ تعالیٰ مکتبہ دارالسلام کے جو مدیر ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہیں، دعا سنہری دعا ہر سنہری انہوں نے بہت سارے سلسلہ بنایا ہے، تو ایک سلسلہ اس میں سنہری دعائیں ایسے کچھ بنایا ہے، اس میں جو پہلا قصہ ہے وہ سنا دوں، پہلا قصہ ہے، سنیے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، مجھے اس سے مشکل میں پھنسے ہوئے شخص، مصیبت زدہ کی دعا، مظلوم کی دعا کیسے سنتا ہے اور ظلم سے بچی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مچھیرا تھا، اس نے مچھلی پکڑی، بازار میں جا رہا تھا بیچنے کے لیے، تو ایک پولیس والا وہ تو مچھلی دیکھی تو اس کو اچھی لگی اور اس کو آیا کہا یہ مچھلی مجھے دے دو، کہا مچھلی تو دے دوں گا لیکن پیسہ چاہیے، پیسے بھی دوں گا۔ اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا، جیسے ہمارے پاکستان میں ٹھیلے والوں سے لے لیتے ہیں اور مارنا شروع کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے بھائی ہیں وہ بھی بیچارے۔ تو اب اس نے مارا اور اس سے مچھلی لی اور مچھلی اپنے ساتھ لے کے جا رہا، مچھلی اب وہ ذرا مچھلی کوئی اچھل کود شروع کی تو اس نے اس کی انگلی کو کاٹ دیا، انگلی میں جو تکلیف شروع ہوئی، گھر جا کے چین نہیں آ رہا، پوری رات تکلیف، بڑی تکلیف، زہر پھیل گیا۔ تو اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو ہاتھ دکھایا، ڈاکٹر نے کہا اس انگلی میں تو زہر بھرا، اس کو کاٹ دو، کہا جلدی کاٹ دو، کاٹ دیا۔ گھر میں چلا گیا لیکن تکلیف نہیں ختم ہوئی، بڑھتی گئی۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اس کا ہاتھ کاٹا۔ پھر اس کے بعد تکلیف نہیں، پھر اوپر سے ہاتھ کاٹنا پڑتا۔ سارے لوگوں کو پتہ چل گیا، محلے والے آ گئے۔ ایک آدمی نے پوچھا یہ کیا وجہ اچانک تمہارے ساتھ کچھ ہو گیا، کیا تم نے کیا تھا؟ کہا میں نے ایسا کیا تھا۔ کہا عقل مند، یہ بھی بولے جو مرضی آپ بولے، تم کو جس وقت یہ کاٹا تھا اسی وقت اس مچھیرے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اب جاؤ ورنہ تمہارا پورا جسم کٹ جائے، جاؤ اس سے تلاش کرو، پورے شہر میں تلاش کیا نہیں ملا۔ دوسرے شہر میں گیا، وہاں وہ مل گیا، فوراً اس کے پاؤں پہ گر گیا، اس سے معافی تلافی کرنے لگا۔ وہ اس نے دیکھا، کہا تمہارا یہ کیا حال ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے؟ کہا یہ سارا کچھ ہوا ہے، مجھے معاف کر دو۔ کہا بھائی میں تم کو معاف کرتا ہوں، میں تم کو معاف کرتا ہوں، اتنی بری حالت ہے تمہاری، اچھا نہیں کہا تم کو معاف کی، لیکن اس نے کہا مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم نے کیا کہا تھا کہ میری یہ حالت ہو گئی؟ ایو مظلوم کی بد دعا سے بچو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بين الله وبينه حجاب أو بينها وبين الله حجاب، کہ اللہ کے اور اس بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اللہ اکبر، نہیں ظلم کریں، کسی کے ریال اور دینار نہ کھائیں، کسی سے ناجائز پیسے نہ لیں، ویزے کے نام پر ناجائز حرام پیسے مت لیں، کسی کو بلا کر اتنی تنخواہ دیں گے اور پھر اس کے بعد عورتیں بھی اور مرد بھی ایسے ہیں اللہ معاف فرمائے جن کو تھوڑا پاسپورٹ مل جاتا ہے تو پھر وہ جب اسپانسر کرتے تو پہلے بولتے 300 دیں گے، پھر اس کے بعد کہتے 150 دے لو، اب وہ بیچارہ گائے بھینسیں بیچ کے زمینیں بیچ کے آیا ہوتا ہے، اتنے ہزار خرچہ لاکھوں خرچ کر کے وہ مجبوری میں لیتا ہے، تو شاہد بھائی لیتا پڑتا ہے، یہ ظلم۔ اتقی دعوت المظلوم، ڈرو اس سے، الظلم ظلمات، یہ ظلم اندھیریاں ہیں، کسی پہ ظلم مت کرو، بیوی پہ ظلم مت کرو، بچوں پہ ظلم مت کرو ناجائز، اپنی بھائی بہنوں پہ ظلم مت کرو، بیوی کو چاہیے کہ شوہر پہ ظلم نہ کرے، سب ایک دوسرے کا خیال رکھے، عدل و انصاف رکھے، اللہ کے پاس سب نے حاضر ہونا، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھے۔ سنے پھر کیا ہوا، کہا جب تم مچھلی لے کے جا رہے تھے میں نے کہا اللہ اس نے اپنی طاقت مجھے دکھائی، اپنی قدرت دکھائی، اپنی سطوت جلوت دکھائی اور مجھے میرے سے مچھلی چھین لی، اے اللہ اب تو اپنی طاقت اس کے اوپر مجھے دکھا۔ اللہ اس کو کہاں سے پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس لے کر آیا۔ آپ کو اچھا لگا ہے تو ایک اور واقعہ سناتا ہوں عبد المالک مجاہد کی کتاب سے، بڑا زبردست وہ بھی،
ایک ڈاکٹر صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں برکت دے اور خوشیاں دے اور ان کی ہر مشکل اور پریشانی اور آپ سب کی مشکل پریشانی دور فرمائے، دین کا صحیح راستہ مجھے اور ان کو اور سب کو دکھا دے، اس میں ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ریاض میں، اس بہت محنت کرتا، بڑی خدمت کرتا، اس کو ایوارڈ ملنے والا تھا اور کوئی کانفرنس کے لیے اس کو بلا رہے تھے کسی اور جگہ پہ۔ اب وہ جہاز میں بیٹھا، اس کی شام کو میٹنگ ہے، کانفرنس ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ جہاز چلتے چلتے خراب ہو گیا اور وہ کسی دوسرے ایئرپورٹ پہ اتر گیا اور کہا کہ ابھی آپ لوگ آرام کیجیے، جہاز کو ٹھیک کر دیں۔ جہاز کچھ دیر بعد کہا کہ جہاز ٹھیک بھی نہیں ہوگا، اب دوسرا جہاز آئے گا تو آپ جائیں گے اور کل آئے گا، اور اس کی میٹنگ آج شام کو ہے، اب یہ کیا کریں؟ پریشان ہو۔ افسر کے پاس گیا، میری میٹنگ ہے اور میں فلاں آدمی ہوں، اپنا تعارف کرا، بہت شکریہ، آپ ماشاء اللہ خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، لیکن ہم مجبور ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ہم مجبور ہیں، اب ہمارے اختیار میں نہیں جہاز لانا، جہاز آئے گا تو آپ جائیں گے، اب کل آئے گا، آپ ہوٹل میں آرام کیجیے۔ اس نے کہا نہیں، بہت زبردست میٹنگ ہے، وہاں مجھے ایوارڈ بھی ملنے والا ہے تو میں جاؤں گا، تو آپ ایسا کیجیے، یہاں سے 3 گھنٹے کا راستہ ہے، آپ کار لے لیجیے، اس میں بیٹھ کے چلے جائیے، تھوڑا سا رہ گیا۔ اس نے کہا تمہاری بات یہ صحیح ہے، میں کار لے لیتا ہوں، اور کار لے کر جا رہا ہے۔ عبد المالک مجاہد کی کتابیں جو ہے نا لیا کیجیے، بڑی اچھی کتابیں ہیں، اللہ برکت دے، سنہرے واقعات، سنہرے پتہ نہیں کیا کیا، سارے سنہرے سرارے دعائیں، یہ کتاب ہے، اس کا دوسرا تیسرا واقعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں چلا، گاڑی میں چلا رہا ہوں، جا رہا ہوں، بہت تیز بارش شروع ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، یا اللہ کدھر جاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا میں بھٹک گیا، میں جہاں جانا تھا اس کی کہیں اور جا رہا ہوں۔ آخر کار بھوک لگی، پریشان ہو گیا، یا اللہ بستی تلاش کرتا ہوں، دیکھا ایک گاؤں ہے، وہاں پہنچ گیا، اور ایک گاؤں میں جھوپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر ایک بیمار عورت، بڑھیا عورت تھی، کہا اندر آ جائیے، اندر آئے، کہا امی، اماں جان مجھے بس ٹیلی فون کا چارج دے دیجئے، میرا فون چارج کرتا ہوں۔ اس نے کہا بیٹے کیا بات کرتے ہیں، کون سا فون، کون سا موبائل، ادھر تو بجلی بھی نہیں، ادھر تو کوئی گاؤں ہے، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ملیں گی، تم بس کھانا کھا لو، یہ ٹیبل میں ناشتہ رکھا ہے، چائے رکھی، یہ پیو، مجھے لگتا ہے تم بھوکے بھی ہو۔ اس نے جلدی جلدی شکر کیا، کھایا پیا۔ تو کھانے کے دوران دیکھ رہا تھا کہ بار بار دعائیں دے رہی تھی، اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو پیار کر رہی تھی، اور اس کو بھی دعائیں دے رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا اماں آپ اپنا بتائیے، آپ کیا ماجرا ہے، آپ کون ہے، کیا ہے؟ کہا بیٹے میرا بیٹا اب میرے پوتے کو چھوڑ کر، یعنی میاں بیوی دونوں فوت ہو گئے تھے، یہ چھوٹا بچہ میرے ساتھ ہے، میں اس کو پال رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بڑا انسان بنے۔ میں نے اس کو بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، بہت جگہ لے کر گئی، بڑی دعائیں کی اللہ سے، میری جتنی دعائیں ساری قبول ہوئی، لیکن ایک دعا لگتا ہے شاید میری غلطی ہے، میری کوتاہی ہے کہ وہ دعا قبول نہیں، کہ بچہ اللہ ٹھیک کر دے۔ اور میرے ایک ڈاکٹر سے، خاص ڈاکٹر سے ملاقات ہونی، میں چاہتا نہیں ہوں کہ اللہ اس سے ہو جائے، لیکن اس سے ملاقات نہیں۔ یا اللہ، کہا اماں کیا معاملہ ہے، کیا اس کے نیچے کا جو ہے نا وہ دھر فالج والا ہو گیا ہے، اور اس کا علاج وہی ڈاکٹر احمد کے پاس ہے، اس ڈاکٹر احمد کے پاس ہے، اس کو کہاں تلاش کروں، وہ کہاں دور رہتا ہے، میں یہاں گاؤں میں رہتی ہوں، میں کیسے جاؤں؟ تو یہ رو کر اٹھا، کہا ماں میں اس بچے کا علاج کروں گا، مجھے اللہ رب العالمین جہاز سے اتار کر طوفانوں میں گرا کر گھیر گھار کے تیرے پاس لایا ہے کہ اس بچے کا علاج کروں۔ اللہ اس کی دعا سنون لی، قبول کر لی، یہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، اس کو پکارو نا، اس سے مانگو، وہ سننے والا، دینے والا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں کہ ہم دوسروں کو پکاریں اور شرک کریں، دنیا بھی خراب کریں، آخرت بھی خراب کریں؟ اللہ کے خزانے ختم ہو گئے، اللہ کے خزانے بڑے ہوئے، پکارو، اللہ کی قسم یہ سچا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سنی ہوگی تو امریکہ سے چلا کے ڈاکٹر کو لے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، یہ تمہاری، یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اتنے اختیار بھی نہیں رکھتے کہ تم سے مصیبت کو ہٹا دیں یا پھیر دیں۔
اور بھی کچھ آیتیں ہیں اسی شرک کے اور اللہ کو علاوہ دوسروں کو پکارنے کے رد میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. یہ وہ آیت تھی جب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس میں دیکھی تو میں نے کہا آگے سناؤں تو سنیے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. سورۃ یونس آیت نمبر 106 کہ اے پیارے پیغمبر اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکارو جو نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. اگر تو نے یہ کیا تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. سورۃ یونس آیت نمبر 106. بھائیو اللہ تعالیٰ نبی کائنات کو کہہ رہا اگر آپ نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارا تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. ہم پکارے, ہمارے علماء پکارے, ہمارے استاد, کوئی بھی پکارے بھائیو اللہ کے خلاف کرے گا, قرآن حدیث کے خلاف کرے گا. تو جب نبی ظالمین میں ہو جائیں گے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ کتنی زبردست آیت ہے. اور بھائیو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کچھ تو کہا تھا, کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي. میں تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو دور ہوتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي. کس کو پکارتا ہوں؟ کسی کانے کے بابا آدم کو, شیش علیہ السلام کو, فلاں کو نہیں پکارتا. رب کو ابراہیم علیہ السلام رب کو پکار رہے ہیں, آپ بھی پکاریے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. ترمذی کی روایت ہے کہ اے عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے کہ اے عبداللہ بن عباس دیکھنا جب سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرنا, یہ نہ کہ تم کہو یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا زاد بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, میرے نبی بھی ہیں, تو چلو میں ان کو پکاروں. نہیں, نہ زندہ ہوتے ہوئے ہم آپ اس دنیا سے جانے کے بعد, موت کے بعد نہیں. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مدد مانگنا ہو اللہ سے مانگنا. اور فرمایا صلی اللہ کل شیء. اے لوگو یہ نبی کی تعلیم ہے. اے میرے بڑے بھائیوں, اے میرے چھوٹے بھائیوں, عزت کے لحاظ سے کہنا جو بھی سب میرے بھائیوں, سب سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ بھی میرے بھائی ہیں, سب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کی تعلیم سن لیجئے. صلی اللہ کل شیء. ہر چیز اللہ سے مانگیے. حتی الشسع اذا انقطع. ابو یعلا کی روایت ہے اگر تمہارا تسمہ ٹوٹ جائے, تسمہ وہ بھی اللہ سے, وہ بھی اللہ سے. نمک ختم ہو گیا وہ بھی اللہ سے مانگے, یا اللہ آپ نمک دے دیں تو اللہ دے دیں گے, حالات پیدا کر دیں گے. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الاستعاذہ ہی الالتجاء الی اللہ. تفسیر العزیز الحمید کہ استعاذہ دراصل اللہ سے التجا ہے. اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں وقد نص الائمہ كاحمد وغیرہ على انه لا يجوز الاستعاذہ بالمخلوق. اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ پکڑنا جائز نہیں. امام احمد اور دیگر ائمہ کا یہ اس پر اتفاق ہے. نص الائمہ كاحمد وغیرہ على انه لا يجوز الاستعاذہ بالمخلوق. یہ بھی بات تیسیر العزیز الحمید. اور بھائیو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ. سورہ اعراف کے اپنے رب کو پکارو گر گرا کر اور چپکے چپکے. اور دیکھیے حضرت کیا کہہ رہے تھے, بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا, جب قاضی صاحب اللہ قاضی ہوں گے تو میں آپ کا دامن پکڑ کے یہ کہوں گا برملا اے شاہ نور, اے شاہ نور محمد, وقت ہے امداد کا کہ امداد کیجیے. دیکھیے دیکھیے غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ادعو ربکم, اپنے رب کو پکارو. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. آپ اس شعر میں سنا کیا کہا تھا؟ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ قاضی ہوگا, فیصلہ کر رہا ہوگا تو میں آپ کا دامن پکڑ لوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب, کیا پس جس پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا تو پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افانت تنقذ, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟
اللہ کہہ رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بچا سکتے تو امداد اللہ صاحب کیا بچائیں گے، یا نور محمد صاحب کیا بچائیں گے؟ جو امداد اللہ صاحب کے پیر ہیں وہ کیا بچائیں گے کسی اور کو، جب محمد مصطفیٰ نہیں بچا سکتے؟ بھائیو توحید ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اور بھائیو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ساری مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیر صاحب اور حاجی امداد اللہ صاحب خود غیر اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں، تو مرید یہ کیا کریں گے؟ میں جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں آگے انشاءاللہ سناؤں گا، رسول اللہ کا واقعہ ہے۔ بہرحال وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے حبیب کبریا فریاد ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ کے رسول کو پکار رہے ہیں۔ جب پیر صاحب اور حاجی امداد اللہ صاحب خود غیر اللہ سے مدد فرما رہے ہیں تو پھر مرید بھی یہی کرے گا۔ پیر صاحب کس کو پکار رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، اے حبیب کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ یہ امداد اللہ صاحب اس طرح رسول اللہ کو پکار رہے ہیں، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، نالہ اے امداد غریب۔ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اجمعین کیا فرماتے ہیں، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ قصائد قاسمی، حالانکہ ہر نبی مدد کے لیے اللہ کو پکارتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا تھا، سارے نبی، اور یہ نبی کو پکار رہے ہیں، نبی خود اللہ کو پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی مشکل آئی، بڑی پریشانی آئی، تھوڑے سے صحابہ کرام ہیں اور ادھر سے لشکر ہے پورے اسلحے کے ساتھ، آپ 313 اس طرح کے کچھ ہیں صحابہ کرام، بدر کا میدان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر، جولی کو پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک هذه العصابة فلن تعبد، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ محمد تجھ سے مانگ رہا ہے، اگر یہ تھے محمد کے ساتھی آج قتل کر دیے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے پھر بھیج دیا فرشتوں کو۔ بھائیو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، کسی اور کو نہیں پکارا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ نے مدد کی، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ لوگو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو بھی اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، امداد اللہ صاحب کو پکارتے ہو، نور محمد صاحب کو پکارتے ہو، محمد رسول اللہ کو پکارتے ہو، پیر صاحب، ہمارے داتا صاحب یا جیلانی صاحب یا نظامی صاحب، اجمیر والے کو، کسی کو بھی پکارتے ہو، عباد امثالکم، اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارے طرح بندے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جن کو بھی تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ کہ ہماری مدد کریں گے، یہ مالک نہیں ہے ذرے کے، آسمان میں بھی زمین میں بھی۔ توحید کی حد کر دی اللہ نے، ذرے کے مالک نہیں ہے، نہ آسمان میں زمین میں، کیا مدد کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے جو فاقد الشیء لا یعطی، عربی میں کہتے ہیں جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ کیا دے گا؟ مثلا میرے پاس دینار نہیں، آپ نے دینار دے دو، دینار دے دو، میں کہاں سے دوں گا؟ میرے پاس صحیح فاقد الشیء لا یعطی۔ دیکھیے ہاں وہ واقعہ جو میں سنانا چاہ رہا تھا وہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک منافق تھا، صحابہ کو تکلیف دیتا تھا، صحابہ کرام کو تکلیف دیتا تھا، تو بعض نے کہا قوموا بنا نستغیث برسول اللہ، آؤ چلو رسول اللہ سے مدد مانگو۔ بات سمجھ میں آئی؟ آؤ چلو رسول اللہ سے مدد مانگیں۔ اے توحید کی متوالیوں سنو غور سے، پروانوں اور دیوانوں سنو غور سے، توحید کی بات ہے۔ صحابہ کرام نے کہا چلو
نئے صحابہ کرام ہوں گے نہیں معلوم ہوگا. کہا رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں اس منافق کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله. طبرانی کی بھی روایت ہے, مسند احمد کی بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے مدد نہیں اللہ سے مدد طلب کرو, مجھ سے مدد نہیں اللہ سے مدد طلب کرو. اللہ اکبر. اور آپ اس طرح دعا مانگتے ہیں اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا. بخاری کی روایت ہے. ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی پیاری پیاری آیتیں ہیں, لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں ان سب کو چھوڑتا ہوں. آئیے تھوڑے تھوڑے جھلکیاں دکھاتا ہوں قرآن پاک کے سیر کرتے ہوئے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ 80 سال تقریباً 70 اس طرح کی کوئی سال ہو گئی, 80-85 سال, بچہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے, اللہ سے دعا مانگتے ہیں. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے. اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دے دی. فلما پھر آگے بڑھی ہے کہ پھر اللہ نے کہا اس کو ذبح بھی کرو. اور ابراہیم علیہ السلام پھر دعا مانگے. ایک اور دعا, نبی کی دعائیں سنی, ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی سنیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں, حدیث کی کتابوں میں ہیں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا. اے اللہ قرآن کو میرے دل کے بہار بنا دے. یہ دعا کرتے تھے آپ. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کی دنیا سنیے. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف تعمیر کر دی. اب وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ مجھے بھی بچانا, میرے بچوں کو بھی بچانا کہ بتوں کی پوجا کریں, اس سے بچانا. سب سے پہلے یہ دعا مانگیں کہ اللہ شرک نہ ہو میرے سے. شرک اتنا خطرناک مرض ہے بھائیو, یہ جراثیم اتنے تیزی سے جسم کے اندر سرایت کر جاتے ہیں. علمان الحفیظ کے نبی ابراہیم کو بھی خطرہ ہو گیا تھا کہ ایسا نہ میرے اندر بھی جراثیم آ جائیں. اللہ سے دعا مانگ رہے, پناہ مانگ رہے, اللہ سے مدد مانگ رہے اور میرے بچوں کو بھی بچا. کیوں یہ بتوں نے لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہے. اور بھی بڑی دعائیں کی. کیا کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. کہتے ہیں اے میرے رب میں نے اپنے بچوں کو یہاں وادی جو بے آباد ہے وہاں میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا لا کر تیرے گھر کے پاس تاکہ نماز قائم کرے. اے اللہ لوگوں کا دل اس طرف کر دے, اس گھر کی طرف دل مائل کر دے. دیکھیے دعا قبول ہوئی. پوری دنیا سے, روس سے, امریکہ سے, آسٹریلیا سے اور افریقہ, پوری دنیا سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں حج کے دنوں میں کہ وہاں بیت اللہ شریف جائے اور حج کریں. أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی, اللہ ان کو رزق دے پھلوں میں سے. ماشاءاللہ پوری دنیا سے پھل بھی وہاں آ رہا ہے اور حاجی پھل بھی کھا رہے ہیں اور مکہ والے بھی کھا رہے ہیں. اور کہا رب اجعلنی مقیم الصلاة, اے اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا, اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا, سارے مسلمانوں کے بچوں کو موحد متبع سنت اور پکا سچا نمازی بنا. آمین یا رب العالمین. ربنا وتقبل دعاء. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. ایوب علیہ السلام انہوں نے بھی اللہ کو پکارا, بڑے بیمار تھے. کیا کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ
وَأَيَّدَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کی بیماری بھی دور کی، ان کے بچے جو مر چکے تھے وہ بھی ٹھیک کر دیے، دوبارہ مرنے کے بعد ان کو اٹھا کے ان کو دے دیے، ان کی کھیتی باڑی اور سب کچھ ادا کر دی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ بھائی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن میں چند باتیں اور سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بہت مختصر۔ کسی کو برا نہ لگے بھائیو، میرا مقصد یہ نہیں کہ اس کو، اور اسی لیے میں نام بھی نہیں لے رہا، نام بھی نہیں لے رہا، میں بھی نہیں کہوں گا کہ فلاں جماعت فلاں جماعت، اللہ معاف کرے۔ اب یہ سنیے ایک دو قصے اور بس بات ختم ہوتی ہے، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور بات ختم۔ ابو بکر بن المقری کہتے ہیں کہ میں اور امام طبری اور ابو شیخ مدینہ میں حاضر تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، روزے پہ روزہ رکھا جا رہے تھے ہم۔ جب رات ہوئی تو عشاء کے قریب میں قبر اطہر پر حاضر ہوا۔ کہاں حاضر ہوئے؟ رسول اللہ کی قبر پر۔ اب یہ قصہ لکھ کر یہ تعلیم دے رہے کہ قبر پہ جا کے مانگا کرو، یہی مطلب ہے نا۔ حالانکہ اسلام منع کرتا ہے قبر پہ جا کر قبر والے کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، کے لیے نہیں۔ اب یہ حضرت جا رہے ہیں، امام طبری پتہ نہیں کون سے طبری ہیں، اور ابو شیخ ہیں، اور ابو بکر بن المقری ہیں، تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ بھوک، بس یا اللہ کے رسول بھوک، یعنی بھوک لگی، بھوک لگی ہے۔ عرض کر کے لوٹ آیا۔ اب دیکھیے فوراً قبول بھی ہو گئی دعا، اور ایک علوی دو غلاموں کے ساتھ بہت سارا کھانا لایا اور کہنے لگا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی، میں نے حضور اقدس کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں تمہارے پاس کچھ پہنچا دوں۔ صفحہ نمبر 943 فضائل صدقات۔ آپ کتاب سمجھ جائیں گے، زیادہ نام لینا اچھا نہیں، دل آزادی ہوگی بیچاروں کی۔ کیوں بھائی سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، کسی اور سے پوچھ لیجیے گا فضائل کی یہ سارے کتاب کہاں پر ہیں۔ کیوں توقیر صاحب سمجھ گئے ہوں گے نا؟ جی سمجھ گئے۔ قبر پر جا کر بھوک کی شکایت کی، کھانے کا سوال کیا اور جلد ہی نتیجہ نکل آیا۔ کیا یہی معنی ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اور غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین؟ اللہ سے یہی معنی، اللہ کسے سب کچھ مانگی، غیر اللہ سے نہیں، لیکن غیر اللہ سے ہم مانگتے ہیں سب کچھ، یقین ہے کہ غیر اللہ ہی دے دیں گے۔ سنیے ایک اور قصہ، اسی قسم کا قصہ حضرت صاحب بیان کرتے ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا۔ چلو، سید ابو محمد عبد حسینی کہا کہ انہی کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں تھا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، منبر شریف کے قریب جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے کہا دادا ابا مجھے بھوک لگی۔ دادا ابا یہ حسینی تھے، اس لیے مجھے بھوک لگی ہے اور میرا خرید کھانے کو دل چاہتا ہے، ڈیمانڈ بھی اور چوائس بھی، خرید کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص خرید لایا اور کہنے لگا میں شرید پکا کر سو گیا تو میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ارشاد فرما رہے تھے کہ تیرا ایک بھائی نے اس کی تمنا مجھ سے کی ہے۔ خود کتاب میں لکھی، یعنی رسول اللہ سے تمنا کرنا شرک نہیں، تو دنیا سے چلے گئے ان کی قبر پہ جا کے غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ نبی ولی پیر فقیر کو، تو اسی لیے اس نے مجھ سے تمنا کی ہے تو اس میں سے اس کو بھی کچھ کھلانا، اس کو بھی جا کے کھلاؤ۔ تو آگے لے کر تو صفحہ نمبر 945 فضائل صدقات، یہ بھی فضائل صدقات ہے۔ اسی قبیل کا ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ شیخ عبدالسلام بن ابی القاسم سیقلی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا میں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں بہت کمزور ہو گیا۔ میں حجرہ شریف میں داخل ہوا اور حاضر ہو کر میں نے عرض کیا اے اولین و آخرین کے سردار، ڈائریکٹ پکار رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو پکارنا چاہیے، اے اولین و آخرین کے سردار، مصر کا رہنے والا ہوں، 5 مہینے سے خدمت اقدس میں حاضر ہوں، اللہ جلہ شانہ سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ سے بھی اور آپ سے بھی، دونوں سے، یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ مدد یا غوث پاک مدد یا محمد مدد، جیسے
یا اللہ یا محمد، ہمارے جیسے لکھتے ہیں. تو وہ بیچارہ مصر کا تھا، وہ بھی دونوں کو پکار رہا تھا. اللہ جل شانہ سے اور آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ کسی ایسے شخص کو متعین فرما دیجئے جو میرے کھانے کی خبر لے یا میرے جانے کا انتظام کر دے. پھر میں نے اور دعائیں مانگی اور ممبر کے پاس ہی جا کر بیٹھ گیا. دفعہ تک میں نے دیکھا فوراً اللہ کو پکارو، فوراً دعا قبول ہو. یہ ان کی تعلیم ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ کو پکارو، فوراً بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں فوراً ہو جاتی ہے تاکہ اور لوگ شوق سے غیر اللہ کو پکاریں اور مشرک ہو کر اپنا بھی کبارہ کریں اور آخرت بھی خراب کریں. نعوذ باللہ. کیا تعلیم ہے، کس چیز کی دعوت ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت عطا فرمائے. بڑے اچھے لوگ ہیں بیچارے، یہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو اب یہ فوراً وہ آگے دیکھا کہ ایک شخص حجرہ شریف کے پاس حاضر ہوا اور کچھ بول رہے ہیں. اس میں اے میرے دادا، اے میرے دادا کہہ رہا ہے. وہ شخص آ کر کہہ رہا ہے اے میرے دادا، اے میرے دادا. اور پھر وہ شخص وہاں سے میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے خیمے میں لے گئے. خوب کھانا کھلایا اور روٹی ماں 2 ساچ کھجور اعلیٰ زنبیل میں رکھ کر مجھے دے دیا اور دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے نام بتایا. کہنے لگے تمہیں خدا کی قسم ہے پھر دادا ابا سے کبھی شکایت نہ کرنا. قاضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے شکایت نہیں کرنا کہ اتنے دن سے بھوکا ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں. دادا ابا سے جا کر شکایت نہ کرنا. ان کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور کھانے کی ذمہ داری مستقل لے لی اپنے ذمے اور غلام کو زنبیل دے کر میرے ساتھ روانہ کر دیا. راستے میں نے غلام کو واپس جانے کو کہا. اب دیکھیں غلام بھی اتنا ڈر گیا تھا، غیر اللہ کا ڈر اور خوف اس قدر اس کے دل میں آ گیا تھا. غور کیجئے، غلام کو کہا بھائی جاؤ جاؤ سو رہو تم، بس میرے پاس کھانا آ گیا. غلام کہنے لگا کہ جانے سے انکار کر دیا اور کہا میرے سردار کو اس کی خبر نہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے پھر میرے سردار کو اس کی خبر نہ کر دیں. وہ بھی ڈر گیا کہ ایسی نہ خبریں پہنچ جائے گی فوراً، تو وہ میرے سردار کو اس کی خبر نہ کر دیں. صفحہ نمبر 945 فضائل صدقات. اسی طرح ابو العباس بن نفیس جب قبر پر یہ کہتے کہ حضور میں بھوکا ہوں، تو ایک لڑکی آئی اور کھانا کھلانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی اور کہنے لگی میرے دادا نے اس کا حکم فرمایا جب بھوک لگے تو یہاں آ کر کھانا کھا لیا کرو. یہ بھی صفحہ نمبر 135 فضائل حج. یہ چلا صدقات سے تھوڑا ہٹ کر دوسرا باب شروع ہو گیا. فضائل حج میں یہ شروع ہو گیا. بھائیو چند باتیں ہیں. وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کے گمراہ کن عقائد رکھنا کبھی بھی صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ دین کا شیوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قسم ان کا یہ طریقہ نہیں تھا، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک شخص نے جب یہ کہا ما شاء اللہ وشئت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا ہے؟ مجھے اللہ کا شریک کر دیا ہے. اللہ اکبر. اور بھائیو یہ کھانا مانگ رہے ہیں قبر جا کے. جتنے قصے آپ نے سنے کھانے کے کیا مطلب؟ روٹی، رزق کس سے مانگتے ہیں؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے. روٹی اللہ سے، پانی، ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جب بھاگے، قتل ہو گیا تھا، اور جب وہاں پہنچے تو کیا کہا؟ وہاں جا کر بکریوں کو پانی پلایا، شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو، جو بچیاں تھیں، اور کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ یہ فقیر جو بھی تو نازل کرے اس کا محتاج ہے. اللہ سے مانگا نہ روٹی دے، اللہ بھوک لگی ہے. تعلیم حاصل کرو بھائیو قرآن سے. روٹی اللہ سے مانگو، قبر والوں سے نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے روٹی بھی دی اور روٹی کھانے والے بھی دی. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ توحید کی برکت. یہ اللہ کی قسم توحید کی برکت ہے. ایک مانگو کہ اللہ 2 دے دے. اور سنیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. سورۃ نحل آیت نمبر 73. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی بندگی کرتے ہیں جو زمین اور آسمان میں سے ان کے لیے رزق کا مالک نہیں، نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں رزق دینے کی. ان کو پکارتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روٹی اللہ سے مانگتے تھے. بھوک لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آج ان کا بیان کر رہے ہیں, بھوک لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ خندق کھود رہے ہیں, روٹی نہیں ہے, لوگوں نے آپ کی شکایت کی اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں پتھر باندھے ہیں. لوگوں نے پتھر دکھایا, آپ نے کہا تم نے ایک پتھر باندھے ہیں, محمد نے 2 پتھر باندھے صلی اللہ علیہ وسلم. بھوک آپ کو بھی لگی تھی. جو خود بھوکا ہو کس کو کیا دے سکتے, وہ اللہ, آپ بھی اللہ سے مانگتے تھے. اور پھر جب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے کی دعوت کی تو کہا چلو, تھوڑا سا کھانا تھا لیکن پھر اللہ سے دعا کی, اللہ رسول برکت دی, پورا لشکر کھاتا ہے. یہ برکت تھی, ہاں اللہ نے آپ کو دی تھی, آپ دعا کرتے تھے, دعا سنتے تھے, آپ کی دعا میں برکت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض, کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو زمین و آسمان سے تم کو رزق دے؟ کوئی ہے؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رزق مانگتے ہو, اللہ سے رزق مانگو. یہ کیا تعلیم ہے؟ فضائل صدقات ہو, فضائل حج ہو, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آخری باتیں ہیں, چند باتیں ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں سن لیجیے. بڑی پیاری حدیث ہے کہ جب انسان اکیلے میں بیٹھ کے پڑھتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة, اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا کو تشریف لاتے ہیں. حين يبقى ثلث الليل, جب رات کے 2/3 حصے چلے جاتے ہیں, آخری حصہ 1/3 باقی رہتا ہے. يقول من يدعوني فاستجيب له, کون ہے کہ مجھے پکارے میں اس کی سوال کو پورا کروں. فأعطي من يستغفرني فأغفر له, کون ہے مجھ سے بخشش مانگے کہ میں اس کو معاف کر دوں. ایک لمبی روایت ہے, بڑی پیاری روایت ہے, کہ میں اس کو چھوڑتا ہوں, جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے, تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے, ظلم مت کرو. اے میرے بندو, تم سب گمراہ ہو جو مجھ سے ہدایت مانگے, فاستہدونی اہدکم, مجھ سے ہدایت مانگو. اے میرے بندو, تم سب بھوکے ہو, مجھ سے کھانا مانگو. اے میرے بندو, تم سب ننگے ہو, مجھ سے کپڑا مانگو. یہ حدیث, اللہ اکبر. اے میرے بندو, تم سب دن رات گناہ کرتے ہو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں, مجھ سے مانگو. اے میرے بندو, میں ترجمہ عربی نہیں پڑھ رہا جلدی کی وجہ سے. اے میرے بندو سنو, تم سب مل کر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, نہ کوئی مجھے نفع دے سکتے ہو. اے میرے بندو, تمہارے اول, تمہارے آخر, تمہارے جن, تمہارے انسان اگر سب مل کر ایک متقی آدمی کے دل کی طرح متقی بن جائیں, میرے بادشاہت میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتے ہیں. اے میرے بندو, اگر تمہارے اول, تمہارے آخر, تمہارے انسان, تمہارے جن اگر ایک فاجر اور فاسق آدمی کے دل کی طرح سب فاسق اور فاجر ہو جائے, کبھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی, کوئی واقع نہیں ہوگی. پھر فرمایا ہے میرے بندو, اگر تمہارے پہلے, تمہارے پچھلے, تمہارے انسان, تمہارے جن اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں, سب پوری دنیا کے لوگ, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگ, اس کو پکارو, اللہ کی قسم اس کو پکارو, سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور پھر ہر آدمی سوال کرے, اللہ مجھے یہ دے دے, اے اللہ مجھے اتنا سونا دے دے, چاندی دے دے, حکومت دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے تم سب کی حاجتوں کو پورا کر دوں, تم سب کی خواہشوں کو پورا کر دوں. میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی کہ تم اگر سمندر کے اندر ایک سوئی ڈوب پاؤ, کوئی شخص سوئی کو ڈبائے اور پھر اس کو نکالے, کیا سمندر میں کوئی کمی ہوئی؟ کیا سوئی نے پانی لے لیا؟ جس طرح سوئی پانی کا سمندر کے پانی کو کم نہیں کر سکتی, اس طرح تم سب کو میں دے دوں, تمہارے حاجات کو پورا کر دوں, میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہے. بھائیو, اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اس کو پکارو. غیر اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں دے سکتے, ان کو مت پکارو, ان سے تو نقصان ہوگا پکارنے سے, اللہ ناراض ہوں گے اور اللہ تعالیٰ غیر اللہ کو پکارنے والے کو جہنم میں جلائیں گے. اور دوسری حدیث سنیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, دعا مانگنا عبادت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو يدعو من دون الله, جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے, شریک کرتا ہے, دخل النار. قلت انا,
وَمَن مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں بہت کم لوگ یہ حدیث، دوسری حدیث بہت سنی، یہ حدیث بہت کم لوگوں کو سنی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے، جس میں انا کا لفظ ہے. پھر آپ نے فرمایا میں نے کہا جو اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اس کا شریک نہیں بنایا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. اس عظیم الشان روایت پر کہ اللہ کو کسی کو شریک مت کرو تو جنتی بنو گے، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو جہنمی بنو گے. اسی سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے اللہ تو زندہ رکھ ہماری نمازیں، ہمارے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کر دے ہر چیز تیرے لیے ہو، تیرے علاوہ کوئی کام کسی اور کے لیے نہ ہو. بھائیوں میں اسی میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، اور میں ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا. یہ آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا تھا، جو جواب دے گا انشاءاللہ اس کو انعام ملے گا. چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. چل یہ بتائیے، پہلے ہم نے جب بیان کیا تھا شروع میں ہم نے بتایا تھا اللہ کی صفات بھی ہیں، اللہ کی اسماء بھی ہیں، اور اللہ کی جو اسماء ہیں جیسے سمیع ہے وہ صفت کمال، اس کے اندر صفت ہے. سمیع ایک صفت ہے کہ سنتا ہے، نام بھی ہے اور اس کی صفت بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا کچھ لوگوں نے انکار کیا، معتزلہ نے انکار کیا، معتزلہ نے انکار کیا، اور جہمیہ نے انکار کیا. کون بتائے گا جہمیہ نے کیا کیا تھا؟ یہاں بیان کیا تھا یار. کون بتائے گا جہمیہ نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ جہمیہ نے اللہ کے ناموں کا انکار بھی کیا، اللہ کی صفات کا انکار کیا. ضرور بھائی بھول گئے آپ، یقین تک آپ بتائیے. اچھا یہ بتائیے معتزلہ نے کیا انکار کیا؟ کس نے بتایا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ادھر کے جاوید بھائی کتنی زبردست بات بتائی. اللہ ظاہر کرتے ہیں معتزلہ نے صفات کا انکار کیا تھا. اللہ سمیع ہے بغیر سماعت نہیں ہے اس کے اندر. نام ناؤز کیا نام آپ کا؟ وقار. وقار ان کو تو میں آپ پلاسٹک پوری ان کو دے دیتے دیکھ لینا کر. کوئی اور نے جواب دیا تو یہ ماشاء اللہ ان کے لیے ہوگا. اچھا اور اس کے بعد ماتوریدی اور اشاعرہ. ماتوریدی کیا کہتے ہیں، اشاعرہ کیا کہتے ہیں، یہ بتایا تھا. یہاں کدھر ہے ہمارے بھائی ریاض بھائی؟ نہیں ہے اور وہ جواب دے. کون جواب دے گا؟ تھیلی لگی. اتنی سی بات بتائی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے. نام کیا آپ کا؟ وقار. وقار صاحب ماشاء اللہ بہت خوشی. اللہ کو بہت بہت شکریہ وقار صاحب ماشاء اللہ بہت اچھا. اس نے ان لوگوں نے صفات کا انکار کیا. اب مجھ سے یہ سن لیجیے، ماتوریدی نے بعض صفات کا انکار کیا، بعض کو مانا. اسی طرح اشاعرہ نے بھی بعض صفات کا انکار کیا، بعض کو مانا. اللہ کی صفت کا انکار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے، اور ان لوگوں نے یہ کیا ہے. اللہ رحم فرمائے. اور اپنے آپ کو پھر بڑے فخر سے ساتھ کہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھائیو معذرت کے ساتھ آج الحمدللہ خوشی بھی ہے کہ ہمارے نہیں اچھا چلو نہیں تو نہیں صحیح تو نہیں صحیح. بھائیو عبدالرحمن بھائی آپ کو ادھر آ جائیں. آپ کو جیسے معلوم ہے ماشاءاللہ اس طرح کے پروگرام کرنے کے لیے ہم ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی گورنمنٹ کے ساتھ ہیلپ ہو رہی ہو، کوئی ہیلپ کر رہا ہو میں، نہ ہمارے پاس یہ ہے کہ کوئی جمعیہ ہمارے ہیلپ کر رہی ہو، کوئی ایسا نہیں. کہیں سے ایک ٹکے کا ہمارا امداد نہیں. یہ سب توکل اللہ چل رہا ہے، توکل اللہ چل رہا ہے الحمدللہ. اور تقریباً جو یہ کھانا کا انتظام ہوتا ہے کبھی 200 کبھی 250 کبھی 300 دینار تک لگتے ہیں، اور آپس میں مل کر کرتے ہیں، ساتھی کرتے ہیں. تو ہر وقت میں ایک چند ساتھیوں کو تکلیف کو اچھا نہیں لگتا. اس لیے بھائیو آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور یہ نہیں کہ زبردستی ہے، خوشی کا سودا جو دے سکتا ہے. ہاں نہیں دعوت تو عام ہے، بغیر ٹکٹ کے بغیر پیسے کی. کبھی یہ نہ سوچیں کہ پیسے نہیں.
نہ دیں اللہ کی قسم 1000 بار نہ دیں، لیکن ضرور تشریف لیں۔ لیکن جو دیکھتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ یار نیک کام کی جگہ پہ خرچ کریں، تو الحمدللہ ہم نے کیونکہ بھائی بسوں کا بھی انتظام کرنا ہے اور ساتھی یہاں موجود ہیں، سب کو معلوم ہے ایک بس آتی ہے ہمارے حج سے محرم وغیرہ ایک طرح سے آتی ہے، ایک بس الحمدللہ شروع کی ہے سنت سے، اور ایک رفا سے بھی شروع کی ہے، ابھی شروع کی ہے۔ تو ان کے لیے منتھلی تقریباً 100 دینار تو صرف بسوں کے 25 یہ، اور بڑی بس کا زیادہ شاید 100 سے زیادہ ہی ہو جائے۔ ایک تو یہ اس کا انتظام کرنا ہوتا ہے، دوسری کھانے پینے کا جب انتظام کرتے ہیں تو اس میں بھی لگتا ہے۔ تو جو حضرات اس میں حصہ لینا چاہیں، ہمارے بھائی ہیں عبدالرحمان، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا پہلے کہ بھائی کھانا وانا کریں گے تو ذرا اچھا لگے گا، لوگوں کو بھی آئیں گے بھی اور تو ریاوت بھی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی سے مل کے اللہ تعالیٰ برکت دے، بہت ہی اچھے ساتھی، 50 دینار دیتے تھے یہ، پھر باقی اللہ تعالیٰ کر دیتا تھا، ساتھی مل کر ہم سب ہمارے ساتھی اللہ برکت دے سب کو، ہمارے عاشق بھائی کو، سلیم بھائی کو، بہت سارے کام کرنے والے بہت سارے ساتھی ہیں ہمارے، ایک صدیق بھائی ہیں، جاوید بھائی ہیں، ہمارے یہ بھائی ہیں عبدالرحمان بھائی، اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا، توقیر بھائی ہیں، اور بھی بہت سارے نوجوان ہیں ماشاء اللہ تیار ہو رہے ہیں، اللہ سب کو برکت دے، سب مل کر تو یہ دیتے تھے، باقی ملا کر پھر ہم لوگ کر لیتے تھے، اللہ کر دیتا تھا۔ تو آپ اگر اس میں حصہ لینا چاہیں تو اس میں ان کو دے دیجیے، مجھے دے دیجیے، انشاءاللہ العزیز جگہ پہنچے گا جہاں یہ ہے، اللہ آپ کو برکت دے، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔